بہت سارے لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ دعوت اور ضیافت کے احکام کو جانیں کہ جن شادیوں میں گانا بجانا ریکارڈنگ ہو، کیا ان شادیوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اس طرح شادی سے پہلے شادی کے رسم کے نام سے ایک تقریب منائی جاتی ہے، کیا ایسے رسموں کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں اور شرکت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جن دعوتوں میں زیب و زینت کے لیے اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے، ان دعوتوں کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن چلے کی تقریب منائی جاتی ہے، کیا اس دعوت میں شرکت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کا بھی علم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے۔ غور سے سنیے، عام حالات میں مسلمان کی دعوت قبول کرنی چاہیے، اور بعض ان دعوتوں کو جو سنت سے ثابت ہے اگر بلا عذر کر دیا جائے تو فقہا نے اسے معصیت قرار دیا۔ اب جہاں تک ان دعوتوں کی بات ہے جس میں کسی نوعیت کی قباحت پیدا ہو جائے، تو یہ قباحت 3 نوعیت کی ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے اس کے احکام بھی ہیں۔ کبھی یہ قباحت مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی دعوت دینے والے کے مال کے حرام ہونے کا شبہ ہے۔ اس سلسلے میں فقہا کہتے ہیں کہ جس کی کمائی کا غالب حصہ حرام آمدنی پر مشتمل ہو، اس کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ وضاحت کر دے کہ میں نے دعوت کے لیے بطور خاص فلاں حلال ذریعے فلاں حلال کمائی سے مال حاصل کیا۔ اور دوسری قباحت اعتقاد کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جس دعوت کی کوئی شرعی اصول نہیں بلکہ وہ ایک عام قسم کی دعوت ہے، اور اسے شرعی اور اسلامی طریقہ سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اور اس کے نہ کرنے والوں کو دینی لحاظ سے غیر صائب تصور کرتے ہیں، تو یہ دعوت بدعت ہوگی اور اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ وَلَوْ دَعَا إِلَىٰ دَعْوَةٍ فَالْوَاجِبُ أَن يُجِيبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْصِيَةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَالْإِمْتِنَاعُ أَحْسَنُ فِي زَمَانِنَا إِلَّا إِذَا عُلِمَ يَقِينًا بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا بِدْعَةٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ۔ اگر کسی دعوت میں بلایا جائے، مدعو کیا جائے اور وہاں معصیت اور بدعت نہ ہو تو قبول کرنا واجب ہے، اور ہمارے زمانے میں دعوت میں شریک نہیں ہونا ہی زیادہ قابل اطمینان ہے، جب تک کہ یقینی طور پر اس میں کسی بدعت اور معصیت کا نہ ہونا مستحق ہو جائے اور متحقق صاف طور پر واضح ہو جائے۔ فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ 4 جلد کے اندر صفحہ نمبر 115 کے اندر اس بات کو لکھا۔ شادی سے پہلے کی رسم اور چلہ وغیرہ کی دعوت کو اگر اسی طرح دینی تصور کے ساتھ انجام دیا جاتا ہو تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اور بہتر ہے کہ اس سے گریز کیا جائے نہ جائے۔ تیسرے، کبھی قباحت اس دعوت میں ہونے والی حرکتوں سے پیدا ہوتی ہے، مثلاً ریکارڈنگ اور گانا بجانا وغیرہ ہے۔ ایسی دعوتوں کا حکم یہ ہے کہ عام لوگ جن کی شرکت کو لوگ دلیل نہ بناتے ہوں شریک ہو سکتے ہیں، اگر وہ روک سکیں تو روکیں اور ٹوکیں، اور ممکن نہ ہو تو صبر کر لیں، لیکن بہتر ان کے لیے بھی اعتراض کرنا ہے، نہ جانا ہے۔ اور بعض لوگ جن کی شرکت لوگوں کے لیے جواز کی دلیل بن جائے اور جن کو معاشرے میں
مقتدا اور پیشوا کا درجہ حاصل ہو ان کے لیے تو کسی صورت جائز نہیں ہے اور ان کو وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ پھر یہ سب بھی اس وقت ہے جب پہلے سے اس صورت حال کی اطلاع نہ ہو۔ اگر پہلے سے اس کی واقفیت ہو تب تو ہر دو افراد کے لیے اس کو قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایسی دعوت جس میں اسراف اور فضول خرچی ہو قبول کرنے جائز ہے۔ البتہ ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے ایسے لوگوں کی تفہیم کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے اور انہیں اس سے باز دور رہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلموں کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس میں کسی حرام کھانے کا ظن غالب نہ ہو۔ چنانچہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دارالاسلام میں بسنے والے غیر مسلم اہل ذمہ سے بطور خراج کے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ جب ادھر سے مسلمانوں کے قافلے کا گزر ہو تو وہ 3 دنوں اس کی ضیافت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک یہودیہ کی دعوت قبول کرنا ثابت اور مشہور ہے۔ مشہور حدیث بھی ہے بخاری شریف کے اندر باب قبول الحدیث من المشرکین کے باب کے اندر۔ البتہ کوئی ایسی دعوت جو ان کی مذہبی تقریبات سے متعلق ہو تو قبول کرنا درست نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی اپنی رقم کو بینک میں حفاظت کے لیے رکھتا یا جمع کرتا ہے تو اس رقم پر بینک والا سود دیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے۔ سود تو خود استعمال نہیں کرتا، البتہ کسی غریب لڑکی کی شادی میں دے دیتا ہے۔ اگر اس لڑکی والے اس شخص کو دعوت طعام دے تو کیا وہ آدمی جو سود کے پیسے کو اس غریب لڑکی کو دیا ہے کیا اس دعوت میں یہ دیا ہوا آدمی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ فقہا نے ایسی رقم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسے صدقہ کر دینا واجب ہے۔ تو ایسا اگر یہ رقم مستحق شخص کو دی گئی تو اس کے حق میں صدقہ قرار پائے، اور صدقے کا حکم یہ ہے کہ واسطہ آ جانے سے مال کا حکم بدل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ گوشت پکا رہی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا لیکن اس میں گوشت نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام نے وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گوشت صدقے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے، لیکن جب تم مجھے کھلاؤ تو وہ ہدیہ ہے۔ اس اصول پر اگر کسی غریب اور مستحق شخص کو سود کی رقم صدقہ کرے اور وہ اس سے دعوت کا اہتمام کر کے دوسروں کو کھلائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر غیر مسلموں کے یہاں کسی کو دعوت کو بلائے اور کھانا یا مٹھائی پیش کرے، یقینی طور پر تو معلوم نہ ہو کہ یہ پوجا کا کھانا یا مٹھائی ہے، لیکن اس کا شبہ ہو تو کیا ایسی دعوت میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا یا مٹھائی پوجا کی ہے اور کوئی واضح قرینہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے شبہ کی تصدیق ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شرکت درست ہے، کیونکہ شریعت میں احکام کی بنیاد یقین کے قریب گمان پر رکھی جاتی ہے۔ محض شبہ پر عام مسائل میں فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ معمولی درجے کا شبہ تو ہر جگہ موجود ہے،
حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے غیر مسلموں کی دعوتیں قبول کی ہیں اور اس سلسلے میں تجسس کیے بغیر کھانا کھایا ہے، کیونکہ غیر مسلم بھائیوں سے بھی انسانی اخوت کا بھائی چارگی کا رشتہ موجود ہے، اس لیے ان کو مدعو کرنا بھی جائز ہے، دعوت دے سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے اور ان کی دعوت قبول کرنا بھی درست ہے، بشرطے کہ کھانے میں کوئی حرام یا مشتبہ چیز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ غیر مسلموں کو اپنا مہمان بنایا، یہ خود مسلم شریف کے اندر لکھا ہوا ہے اور جمع الفوائد کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور خود ایک یہودیہ کی دعوت قبول فرمائی، فقہا نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کو دعوت دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر یہ نیت رکھی جائے کہ اس طرح وہ اسلام سے مانوس ہو سکیں گے، پہچان سکیں گے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو کم سے کم اسلام اور مسلمانوں کے تئیں میں ان کا رویہ نرم ہوگا، تو ان کو دعوت دینا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ قریشی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف متوجہ کریں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ علیہ السلام نے بنو ہاشم کو جمع فرمایا اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی فرمایا۔ سورۃ الشعراء کے اندر موجود ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ بہتر نیت کے ساتھ غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، تو یہ سنت نبوی ہے۔ جہاں تک غیر مسلموں کی آمد و رفت کی بات ہے تو اگر ان سے دینی یا دنیاوی مضرت کا، نقصان کا اندیشہ نہ ہو اور حدود شرعی کے رعایت کے ساتھ آمد و رفت ہو تو اس کی گنجائش ہے۔